اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وَتَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّقِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ یہاں پر آج ہمارے اس پیغام میں ایک حقیقت کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر یہ بہت بڑا شد و مت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ جو صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، بیعت رضوان بھی اس کو کہتے ہیں، بیعت شجرہ بھی اس کو کہتے ہیں، جس وقت حدیبیہ کے مقام پر حضور سرور کائنات کی صحابہ کرام نے بیعت کی، تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کر لی ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ پکے مومنین ہیں۔ تو میرے محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پورے کا پورا واقعہ اس کو تلاوت کریں۔ حدیبیہ کے مقام پر بخاری شریف میں حدیث ہے، اسی باب حدیبیہ میں ہے کہ جب ایک صحابی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کس بنا پر رسول اللہ کی بیعت کی، تو اس نے کہا علی الموت، ہم نے موت پر یعنی مر مٹنے پر ہم نے رسول اللہ کی بیعت کی۔ کیا مطلب ہے کہ اگر ہمیں جان دینا پڑی تو ہم جان دیں گے، لیکن ہم رسول اللہ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا پختہ عہد ہوا۔ تو پھر جنگ حنین میں بہت سارے صحابہ کبار، غزوہ طائف، جنگ حنین کا واقعہ پورا بخاری شریف میں مذکور ہے، جس میں بڑے بڑے صحابہ، وہاں پر بڑے عظیم صحابہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بھی میدان جنگ چھوڑ دیا، اور جب پوچھا گیا کہ کیوں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ آج اللہ کا حکم ہی ایسا ہے جی۔ تو یہ بخاری شریف میں یہ بھی حدیث مذکور ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر بیعت تو ٹوٹ گئی، بیعت کی تھی مر مٹنے پر، جبکہ وہ مر مٹے تو نہیں ہیں، انہوں نے تو رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیعت نہ رہی۔ دوسرے نمبر پر اسی حدیبیہ کے واقعات میں ایک حدیث مبارکہ ہے جناب بخاری شریف میں، کہ ایک صحابی جس کا نام برا بن عازب ہے، اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی، آپ کو مبارک ہو، اس کو ایک آدمی کہتا ہے کہ قال، ایک راوی کہتا ہے علا بن مسیب عن ابی ہے قال لقیت البراء بن عازب رضی اللہ عنہما فقلت طوبى لك صحبت النبی وبایعته تحت الشجرۃ۔ آپ کو خوشخبری ہو، آپ کے لیے مبارک ہے کہ آپ رسول اللہ کے ساتھ تھے اور آپ نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ فقال، تو براء بن عازب کہتا ہے یبن اخی، او میرے بھائی کے بیٹے، انک لا تدری ما احدثنا بعدہ، آپ کو کیا معلوم کہ ہم نبی پاک کے بعد کن چیزوں میں مبتلا ہو گئے تھے، ہم نے کیا کیا بدعات انجام دی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس درخت کے نیچے بیعت کرنا، بیعت رضوان میں شامل ہونا، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ آخری دم تک اس بیعت پر قائم بھی رہیں اور کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں، کسی بدعت کو انجام نہ دیں، تب یہ بخشش کا وعدہ ہے خالق کائنات کا رضی اللہ والا وعدہ اس وقت پورا ہوگا کہ جس وقت بیعت کرنے والے بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اب اندازہ کریں، براء بن عازب کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ ہم نے اس کے بعد کون کون سی بدعات انجام